نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. آج چند باتیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے، مقام، فضیلت اور منقبت کے حوالے سے عرض کرنی ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جتنی باتیں میں آج عرض کروں گا ان تمام کی تمام باتوں کو حضرات اہل بیت اعظام کے اقوال کی روشنی میں اور اہل تشیع کی کتب کے حوالوں کی روشنی میں بیان کروں گا. اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام یہ کسی ایک گروہ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ پوری امت کے ہاں مسلم حقیقت تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام اسلام کے اندر بہت بلند تھا. چنانچہ پہلی روایت تفسیر مجمع البیان اہل تشیع کی ایک معروف اور معتبر تفسیر ہے. اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے: ان اول من اسلم بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کر لینے کے بعد سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام کو قبول کیا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. دوسرے نمبر پر کتاب نہج البلاغہ کی شرح. نہج البلاغہ ایک معروف ترین کتاب ہے اہل تشیع کے اور مقبول ترین ہے، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خطبات کو جمع کیا گیا ہے. اس کی شرح کے اندر یہ جملہ موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. وہ فرمایا کرتے تھے: کان افضلهم فی الاسلام کما زعمت وانصحهم للہ ولرسولہ الخلیفہ الصدیق. وہ فرماتے تھے کہ سارے لوگوں میں سے اسلام میں جو سب سے افضل تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور پھر فرماتے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سب سے زیادہ خیرخواہی کا جذبہ جس شخصیت کے اندر موجود تھا، فرماتے تھے وہ الخلیفۃ الصدیق، وہ خلیفہ صدیق تھے. گویا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بھی بیان کیا اور ان کو خلیفہ بھی کہا اور ان کو صدیق بھی کہا. یہ ایک ہی جملے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کئی سارے فضائل کو سامنے کر کے بیان کر دیا. اس کے بعد تفسیر قمی ایران سے طبع ہوئی ہے. اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو غار ثور کے اندر 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. جب ہجرت کا اعلان حضور نے یہاں پر فرمایا تو حبشہ کی طرف جو لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی حبشہ سے روانہ ہو گئے مدینہ منورہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں بیٹھ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں اس کشتی کو دیکھ رہا ہوں جس کشتی کے اندر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں اور ان کے ساتھی سوار ہیں اور وہ حبشہ سے مدینہ کی طرف آنے لگی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں میں دیکھ رہا ہوں. عرض کی: یا رسول اللہ مجھے بھی دکھا دو. فارینیہم یا رسول اللہ، مجھے بھی دکھا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ مبارک پھیرا اور ہاتھ مبارک پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب دیکھو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی غار ثور کے اندر بیٹھ کر میں نے بھی اس کشتی کو دیکھ لیا اور میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں بھی اس کشتی کو اور ان کے سواروں کو دیکھ رہا ہوں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا انت الصدیق، کہ آپ تو صدیق ہو. یہ صدیق کا لقب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا اور یہ کتاب تفسیر قمی کے اندر حوالہ اس کا موجود ہے. اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ابو بکر جدی، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے نانا ہیں. اور دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا: هل يسب احد اباءه، بھلا کوئی شخص اپنے ابو اجداد کو بھی گالی دیتا ہے، اپنے ابو اجداد کو بھی برا بھلا کہتا ہے؟ جب میرے نانا ہیں ابو بکر تو میں تو ان کی عزت کروں گا، نہ کہ ان کو برا بھلا کہوں گا. اور پھر ایک بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا ما قدمنی اللہ الا اقدمہ، اگر میں ان کی قدر نہ کروں اللہ میری قدر نہ کرے. یہ جملہ بھی احقاق الحق جو اہل تشیع کی کتاب ہے اس کے اندر یہ جملہ بھی اسی طرح سے موجود ہے. اور ایک اور کتاب کشف الغمہ کے اندر اور دیگر کتابوں کے بھی حوالے اس بات کے موجود ہیں. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا تعلق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 طرح سے ہے. فرمایا میرے نسب کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق 2 طرح سے آتا ہے. وہ کیسے آتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام فروہ، حضرت ام فروہ کے جو دادا ہیں وہ بھی اور جو نانا ہے وہ بھی، دونوں ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بیٹے ہیں. تو فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کا ددحال بھی میری والدہ کا ندحال بھی دونوں کو دونوں ابو بکر پہ جا کے جمع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے ود نسب کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوہرا رشتہ آتا ہے
اور فرماتے تھے جب دوہرا رشتہ آتا ہے تو بھلا اب و اجداد کو بھی کوئی برا بھلا کہہ سکتا ہے. اور جو حضرات امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ جن سے خود امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ محبت کرتے تھے ان کے ساتھ یہ لوگ بھی محبت کریں. اور اس کے بعد ایک اور حوالہ مجالس المؤمنین اہل تشیع کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی بات ہے. ابو بکر جو آپ سب سے آگے بڑھ گئے ہیں، ما سبقکم بہا بصلاۃ ولا صوم، کہ نماز روزے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے، نماز روزہ تو سبھی لوگ کرتے تھے. فرماتے تھے ولکن بشیء وقر فی صدرہ، لیکن ان کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جذبہ موجود ہے، جو محبت موجود ہے، جو عقیدت موجود ہے، اس بنیاد پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے بڑھ گئے. یہی وجہ کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ابو بکر کے ایمان کو باقی سب لوگوں کے ایمان کے ساتھ اگر جمع کیا جائے، ابو بکر اکیلے کا ایمان سارے لوگوں کے ایمان سے بھاری ہو جائے گا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ موجود تھا. اور آخر میں ایک اور روایت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، احقاق الحق کے اندر روایت بھی موجود. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شیخین کے بارے میں، ہما امامانی عادلانی قاسطانی کانا علی الحق ومات علیہ فرحمۃ اللہ علیہما یوم القیامہ، کہ جو شیخین تھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرات ہی امام بھی تھے، عدل و انصاف والے امام تھے، حق پر انہوں نے زندگی گزاری، حق پر ان کو موت آئی، اور قیامت تک اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت نازل کرتا رہے. یہ احقاق الحق اہل تشیع کی کتاب کے اندر یہ جملے بھی موجود ہیں. میرے پاس اس وقت 30 حوالے موجود ہیں اہل تشیع کی کتب سے، کہ جن حوالوں سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام یہ کسی ایک گروہ کی بات نہیں ہے، پوری کی پوری امت اس بات پر متفق تھی. اور قدیم اہل تشیع کی کتب اس سے بھری پڑی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے ساتھ. اور یہ چند حوالے میں نے اہل تشیع کی کتب سے بھی اس لیے دے دیے تاکہ کوئی شخص بھی انجانے کے اندر غلط فہمی کی بنیاد پر، سنی سنائی بات کی بنیاد پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر بے ادبی کر کے، توہین کر کے اللہ رب العزت کے ہاں خود اپنے آپ کو گناہ گار نہ بناتا رہے، بلکہ ہم سب کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام یہ پوری امت کے ہاں مسلمہ تھا. اللہ رب العزت ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ بھی، صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت نصیب فرمائے. جس طرح سے یہ حضرات آپس میں ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.